الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک تقلید گمراہی اور بے راہروی کا ذریعہ ہے۔ اس وقت جو نوجوانوں کے اندر ایک آزاد خیالی، بے راہروی اور گمراہی پھیل رہی ہے، یہ ترک تقلید کا ایک بھیانک نتیجہ ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں صدیوں سے اس مسئلہ کو لکھا کہ عامی شخص پر اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید واجب ہے اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ آج غیر مقلدین وہابی علماء کو بھی یہ بات ماننی پڑ گئی اور وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو آزاد خیالی، آزاد رائے اور بے راہروی نوجوانوں کے اندر پھیل رہی ہے، اس کی وجہ ترک تقلید ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ ایک وہابی غیر مقلد عالم ہے مقصود الحسن فیضی، سعودی عرب کے اندر سلسلہ توعیت الجالیات کے تحت ان کے بیانات اپلوڈ ہوتے ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بے راہروی پھیل رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ 4 مذاہب میں سے کسی مذہب کو قبول کر لیا جائے اور 4 ائمہ میں سے کسی امام کی تقلید کر لی جائے۔ تو مقصود الحسن فیضی صاحب نے کہا کہ میں 100% شیخ ناصر الدین البانی کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی آواز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے یعنی افراط و تفریط کا شکار ہیں آج کل۔ پہلے یعنی تقلید کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اس کے بعد آزاد رائے اگر اتنی قائم کر لی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب آزاد رائے اتنی زیادہ بے راہروی کا شکار ہو رہی تو بہتر ہے کہ اس سے کہ آدمی 4 مذہبوں میں سے کوئی کسی کی تقلید کر لے۔ دیکھیے جو کچھ علامہ مرحوم نے کہا ہے میں اس سے 100% متفق ہوں، رحمہ اللہ جو کہا ہے 100% سے متفق ہوں جی، کوئی سے کو پسند ہو یا پسند نہ ہو۔ آج کل جو ہے ہر آدمی اردو پڑھ کر کے، اور صورتحال یہاں ہوتی ہے کہ علماء کے ساتھ بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرنا شروع کر، ان کے اوپر آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب جا رہا ہے شیخ؟ اس کا تو یہ مطلب جا رہا ہے کہ جو 4 مذاہب ہیں صحیح ہیں، اس کا مطلب بھائی علامہ البانی نے کب کہا؟ مجبوری اس صورت میں کہا ہے کہ انسان کے پاس اگر تحقیق کرنے کی حدیثوں کو نہیں سمجھتا ہے، علماء کے اقوال کو نہیں سمجھتا ہے، عربی نہیں پڑھا ہوا ہے، ٹھیک سمجھ رہا ہے، حدیثیں نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اس طرف گمراہی میں جائے، ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لے۔ جاہل کے لیے تو تقلید جائز ہے ہی، بلکہ واجب ہے اس کے اوپر، تو کیا حرج ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اردو سے ایک حدیث پڑھ لیا اور جو ہے بس اجتہاد کرنا شروع کر دے؟ یہ جو بے راہروی پھیل رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ کسی مذہب کی تقلید کر لی جائے اور کسی امام کی پیروی کر لی جائے۔ اور انہوں نے ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی پیروی کو واجب قرار دیا اور اس بات کو کہا کہ واجب ہے تقلید کرنا کسی امام کی جو بندہ خود مجتہد نہیں ہے، درجہ اجتہاد پہ فائز نہیں ہے اور وہ دلائل کو اس طریقے سے پرکھ نہیں سکتا، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کسی مجتہد کی پیروی کر لے تاکہ اس بے راہروی سے اور اس گمراہی سے بچا جا سکے۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ پھر بندہ قرآن و حدیث پر ہی عمل کیوں نہ کرے؟ تو فیضی صاحب نے یہ جواب دیا کہ قرآن و حدیث پر وہ عمل کیسے کرے گا؟ ظاہر ہے اس کے سامنے وہ سارے دلائل نہیں ہوں گے، اس مسئلہ کے تمام دلائل اور ان دلائل میں سے کون سے دلائل راجح ہیں، کون سے دلائل مرجوح ہیں، اس کے سامنے نہیں ہوں گے، لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ تقلید ہی کرے۔ لیکن تو پھر کیا ہے بھائی؟ اتنا قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ اس پر عمل کر لے گا۔ بھائی قرآن و سنت اگر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک کسی حدیث کو لیا ہے، لیکن اس کی تائید کرنے والی دوسری حدیثیں بھی ہیں جو اس کے مفہوم کو واضح کرتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سائل نے یہ کہا کہ یہ جو 4 مذاہب ہیں، یہ 4 مذاہب ہی کیوں؟ ان 4 مذاہب ہی میں سے کسی کی تقلید کیوں کرنی ہے، پیروی کیوں کرنی ہے اور امام کی تقلید کیوں کرنی ہے؟ 5ویں کسی اور کی کیوں نہیں؟ ان 4 کی کیوں؟ تو فیضی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کوئی اور مذہب مدون ہے تو لے آئیں۔ 4 ہی پہ کیوں ہے بھائی؟ کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے۔ اسحاق ابن راہویہ کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے۔
قرآن حدیث مدون نہیں ہے؟ قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی تو بات ہے، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کی نظر قرآن حدیث کے ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے؟ تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور بھائی حدیث پر ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے۔ ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ۔ اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کے غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے، اسی کے اوپر اڑا رہے۔ جی کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا۔ یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ۔ عام آدمی جو جاہل ہے اسی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا۔ وہ ہر آدمی ظاہر بات ہے نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے۔ بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ، اس کی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے، وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا۔ جی اگر کوئی بندہ اگر قرآن و سنت کو، جو قرآن، نماز اور روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عمل کر لے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے، جائے کہ یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں چاہیے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا، یعنی وہ آدمی ایک حدیث اردو میں پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے وہ اجتہاد نہ کرنا شروع کر دے، علماء پر نہیں ہے، وہ کیا ہے، ضروری ہے کہ علماء کا کہ یہ اصل مسئلہ ہے اور اس سے کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو فقہا کے مذاہب مجتہدین کے مدون ہوئے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے، مسلمانوں نے ان کو قبول کیا، وہ 4 مذہب ہی ہیں، یعنی فقہ کے، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ اور فقہ حنبلیہ، یہ 4 مدون ہوئے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے اور مسلمانوں نے ان کو قبول کیا۔ بڑے بڑے اور مجتہدین اور فقہا بھی گزرے ہیں، لیکن ان کا مذہب اور ان کی فقہ اجتہادی مسائل مدون نہیں ہو سکے۔ اور اس بات کو بھی غیر مقلد فیضی عالم نے مانا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین وہ ان 4 مذاہب ہی کے ساتھ وابستہ تھے اور ان 4 ائمہ کی میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے رہے۔ ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے، چاہے نووی ہوں، ابن رجب ہوں، وہ پاگل نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ائمہ 4 کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہروی نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہا ہے۔ جیسے امام ابن حجر، امام نووی اور اس کے علاوہ دیگر اور ائمہ جیسے امام غزالی، امام فخر الدین رازی، امام ابو بکر احمد ابن الحسین بیہقی، اور صوفیہ میں سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، غوث پاک حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ، دیگر بڑے اولیاء اللہ، صلحاء اور فقہا اور محدثین، انہوں نے ان 4 مذاہب میں سے کسی نہ کسی مذہب کو قبول کیا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ دلیل وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، خود غیر مقلدین بھی اس بات کو مان گئے کہ ترک تقلید کا آج جو بیانک نتیجہ نکل رہا ہے وہ گمراہی اور نوجوانوں کے اندر بے راہ روی ہے۔ اس مقام پہ تقلید کے حوالے سے چند جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے اور مجتہد اجتہاد کیوں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و سنت موجود ہیں تو پھر اجتہاد کیوں؟ تو یہ سمجھیں کہ قرآن و سنت کے بعض کا مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر بطور نص موجود ہوتے ہیں، لیکن نص ہونے کے باوجود بھی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، اس نص کے اندر 2 طرح کے احتمالات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی 4119 نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھیجا اور ان کو حکم دیا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے گئے، رستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، 2 گروہ ہو گئے۔ صحابہ کا ایک گروپ وہ تھا جو کہتے ہیں ہم نے یہی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا
کہ تمہاری عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، تم نے عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے چاہے قضا پڑھو۔ اس کا مطلب یہ تھا فرمان کا کہ تمہیں عصر کی نماز کا وقت بنو قریظہ کے محلے میں، علاقے میں جا کے ہونا چاہیے، لیکن ہم لیٹ ہو گئے اور عصر کی نماز کا وقت یہیں ہو گیا اور وقت جا رہا تھا، تو صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی۔ دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھنی ہے، تو ہم نے جا کے بنو قریظہ کے علاقے میں ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر لیا۔ نص ایک ہے لیکن نص میں دو احتمالات تھے، ان دو احتمالات کی بنیاد پہ ایک جو صحابہ کا گروہ ہے انہوں نے عصر کی نماز وہیں پڑھی، دوسرے نے وہاں اس مقام پہ جا کے پڑھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب صحابہ نے اپنے اس واقعے کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی، یعنی حضور نے ان کے اجتہاد پر چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ نص ہونے کے باوجود بھی احتمال کی بنیاد پہ اجتہاد ہو جاتا ہے، اور بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہیں کہ نص سرے سے ہوتی نہیں ہے یا نص ہوتی ہے پھر بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ مکلف کے ذمے دو طرح کے مسائل ہیں۔ ایک مسائل کی قسم وہ ہے جو منصوص اور محکم صریح اور غیر متعارض ہیں، اور دوسری مسائل کی وہ قسم ہے کہ جو اجتہادی مسائل ہیں۔ جو پہلی قسم کے مسائل ہیں ان میں نہ تو اجتہاد ہوتا ہے نہ تقلید ہوتی ہے۔ جو دوسری قسم کے مسائل ہیں جو اجتہاد سے تعلق رکھتے ہیں، تقلید ان میں ہوتی ہے۔ پھر اجتہاد کیوں ہوتا ہے؟ اجتہاد کی ایک وجہ ہوتی ہے تعارض نصوص۔ نصوص موجود ہوتی ہیں، دلیل اس طرف بھی ہے دلیل اس طرف بھی ہے، لیکن اب ان دونوں دلائل میں سے کون سے دلائل راجح، کون سے دلائل مرجوح ہیں، کون سے صحیح کون سے ضعیف ہیں، ان دلائل کو مجتہد نے اپنے اجتہاد سے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اس پیچیدگی کو دور کر کے مسئلے کا حل بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اجتہاد کی ایک وجہ تعارض نصوص ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے متعدد معانی ہوتے ہیں، اس کلمہ کے معانی مختلف ہوتے ہیں، تعدد وجوہ معانی۔ اس میں سے کون سا معنی اس لفظ کا اس مقام پہ کیا جائے گا، اس کو بھی مجتہد نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے۔ جیسے دیکھیے قرآن مجید میں عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا گیا تو فرمایا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ خواتین جن کو طلاق ہو گئی وہ 3 قروء تک عدت گزاریں۔ اب قروء کا معنی حیض بھی ہے، ماہواری کے ایام، اور قروء کا معنی طہر بھی ہے، پاکی کے ایام۔ وہ پاکی کے ایام کے حساب سے عدت گزارے گی یا کہ حیض کے ماہواری کے ایام کے حساب سے عدت گزارے گی؟ چونکہ قروء کا معنی حیض بھی ہے، قروء کا معنی طہر بھی ہے، ان معانی میں سے کون سا معنی یہاں متعین کرنا ہے یہ اجتہاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیض والی معنی کو ترجیح دی ہے۔ تعارض نصوص، تعدد وجوہ معنی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نص کے اندر اجمال یا ابہام ہوتا ہے، اس اجمال کو دور کرنے کے لیے مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں وضو کا حکم دیا گیا تو سر کے مسح کا حکم دیا گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب سروں کا مسح کرنا ہے تو سر کا مسح کتنا فرض ہے؟ پورے مکمل سر کا مسح فرض ہے، آدھے سر کا، چوتھائی سر کا؟ اس میں اجمال موجود ہے، تفصیل بیان کی گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کی روشنی میں اس کی تفصیل بیان کی، اور اس اجمال کی تفصیل یہ کی کہ اس آیت سے اور احادیث سے جو ہے وہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض قرار پاتا ہے۔ سارا سر کو مسح کرنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، لیکن کم از کم چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ قرآن کے حکم اور احادیث کی روشنی میں فرض ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہو گئی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سرے سے کسی مسئلہ میں نص ہوتی ہی نہیں، اور دیگر دلائل قرائن کو نظائر کو دیکھ کے مجتہد، چونکہ وہ قرآن و سنت کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ اس غیر منصوص مسئلے کا منصوص مسائل کی روشنی میں حل بیان کر دیتا ہے۔ تو کبھی تعارض نصوص کی وجہ سے پیچیدگی آتی ہے، کبھی تعدد وجوہ معانی کی وجہ سے پیچیدگی آتی ہے، کبھی اجمال یا ابہام کی وجہ سے پیچیدگی آتی ہے، کبھی مسائل کے
غیر منصوص ہونے کی وجہ سے اجتہاد کو دخل ہوتا ہے، کبھی محتمل اور اس کے اندر کئی احتمالات ہوتے ہیں نص کے اندر، ان احتمالات میں سے کون سا احتمال راجح ہے، ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ جو پیچیدگیاں آئی ہیں اس کو حل کرنا مجتہد کا کام ہے، اور ان اجتہادی مسائل میں عامی شخص پر واجب ہے کہ وہ مجتہد کی پیروی کرے گا، وہ غیر مقلدیت کو اختیار نہیں کرے گا، ورنہ تو پھر بے راہ روی کا اور گمراہی کا وہ دروازہ کھلے گا کہ کوئی سٹاپ اور سٹیشن باقی نہیں رہے گا، پھر نان سٹاپ بندہ چلتا جائے گا اور پھر وہ بے دینی کی تمام حدیں کراس کرتا جائے گا، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا تو ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھتے، یا جو صحابہ مجتہد نہیں تھے وہ اپنے علاقوں میں مجتہد صحابہ سے مسائل کو سیکھا کرتے تھے اور ان مسائل کو ان سے لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اہل مکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مسائل پوچھتے تھے، اور اہل مدینہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل کو پوچھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک یمن کا جب قاضی بنا کے بھیجا، سنن ابی داؤد کے اندر 3592 نمبر اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد 10 صفحہ نمبر 114 پہ، اور مسند احمد میں جلد 6 صفحہ 303 پہ 21502 نمبر حدیث ہے۔ اور یہ جو حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ میں پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو ائمہ محدثین علماء نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ جلد 2 صفحہ 92 پہ لکھتے ہیں، حدیث و معاذ صحیح مشہور، حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث صحیح مشہور ہے، رواہ الائمۃ العدول وہو اصل فی الاجتہاد والقیاس، کہتے ہیں کہ اس کو ائمہ عدول نے روایت کیا ہے اور یہ اجتہاد اور قیاس کے مسئلہ میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابن قیم الجوزیہ اعلام الموقعین کی جلد 1 صفحہ 176 پہ لکھتے ہیں، وَهَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ وَرِجَالُهُ مَعْرُوفُونَ بِالثِّقَةِ، اس کے رجال جو ہے نا وہ ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل ہے۔ قاضی شوکانی غیر مقلد نے فتح القدیر کی جلد 2 صفحہ 219 پہ لکھا ہے، وَهُوَ حَدِيثٌ صَالِحٌ لِلْاحْتِجَاجِ بِهِ، یہ حدیث جو ہے وہ احتجاج کے قابل ہے۔ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کی جلد 1 صفحہ 15 پہ لکھا، هَذَا الْحَدِيثُ فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَوْضِعِهِ، کہ یہ حدیث سند جید کے ساتھ سنن اور مسانید اور یہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے معاذ، فرمایا کیف تقضی اذا عرض لك قضاء، اے معاذ اگر تمہیں کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا پڑ جائے تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کی، اقضی بکتاب اللہ، حضور میں اللہ کی کتاب سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں تم نہ پاؤ تو پھر، تو عرض کی اقضی بسنتی رسول اللہ، تو پھر میں رسول اللہ کی سنت سے اس کا فیصلہ کروں گا۔ فرمایا ان لم تجد فی سنتی رسول اللہ، اگر رسول اللہ کی سنت میں نہ پاؤ تو پھر، تو عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، حضور پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس اجتہاد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، اللہ رب العزت کے لیے تمام حمد ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اب اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر کتاب اللہ سے مسئلہ نہ ملے، سنت رسول سے نہ ملے، تو پھر اجتہاد کی آپشن ہے، اجتہاد کا مرحلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول امام حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب الانتقاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے دیکھتا ہوں، اگر کتاب اللہ سے نہ ملے تو رسول اللہ کی سنت سے، اور اگر سنت سے نہ ملے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال سے دیکھتا ہوں۔ اگر صحابہ کے اقوال سے بھی نہ ملے تو بعد میں تابعین کی بات آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، پھر میں اپنے اجتہاد سے اس مسئلے کا حل بیان کرتا ہوں۔ تو یہی طریقہ اور منہج ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، اگرچہ دیگر
فقہا کے اپنے اپنے مناہج ہیں، ان کے اپنے اپنے اسلوب ہیں کتاب و سنت سے مسائل کو استنباط کرنے کے، استخراج کرنے کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دلائل کو تطبیق دے کے نتیجے پر عمل کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان دلائل کو راجع کرا دیتے ہیں جو اہل مدینہ کے عمل کے موافق ہوتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صحت سند کا اعتبار کر کے کسی ایک دلیل کو راجع کرا دیتے ہیں، باقی کو ترک کر دیتے ہیں، اور تقریباً اس سے ملتا جلتا موقف امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو ان کا فقہی منہج استنباط و استخراج کا، ان کے اصول الگ الگ ہیں، جیسے محدثین کے حدیث کے قبول و رد کے اور محدثین کے حدیث کے صحیح اور ضعیف قرار دینے کے جو الگ الگ اصول ہیں، اور اسی طریقے سے فقہا کے جو دلائل کو راجع اور مرجوح قرار دینے کے اور مسائل کو استنباط کرنے کے الگ الگ اصول و ضوابط ہیں۔ اور ان چار فقہا نے باقاعدہ ان کی فقہ جو ہے وہ مدون ہوئی اور پوری دنیا کے اندر پھیلی، اور مسلمانوں نے ان کی فقہ کو قبول کیا اور ان کی فقہ کے اوپر اجماع اور اتفاق ہوا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ سوائے غیر مقلدین کے وہ کسی نہ کسی امام مجتہد کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی پر امت کا عمل ہے